صبح سحری کے ٹائم دو فرشتے ہمارے گھر میں کیوں آتے ہیں اور ہر انسان کے گھر میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ اور روزانہ کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں اور ہر گھر کے اندر ایمان والے انسان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر وہ معائنہ کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی وہ آسمانوں پر پھر سے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جا کر وہ فرشتے بات کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ان بندوں کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں۔ جیسے ہی صبح کا ٹائم ہوتا ہے، صبح یعنی کہ سحری کا ٹائم، چاہے وہ عام دن ہو یا رمضان کے دن ہو، چونکہ ہم رمضان کی راتوں میں جاگ رہے ہوتے ہیں، صبح کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں، تو اس ٹائم ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور باقی دنوں میں ہم اس ٹائم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اور ہر انسان کے گھر میں جاتے ہیں اور انسانوں کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون انسان کیا کر رہا ہے۔ تو جس کو جس حال میں وہ دیکھتے ہیں، وہ اس کی کنڈیشن کو دیکھ کر آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جا کر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، تم کس کے پاس سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے اس بندے کے بارے میں ساری حقیقت بتاتے ہیں کہ میں فلاں کے گھر میں گیا، فلاں کے سے ملا، فلاں کے گھر میں گیا تو وہاں لوگ عبادت کر رہے تھے، میں فلاں انسان کے گھر پہنچا تو وہاں لوگ تہجد پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور نیک کام کر رہے تھے۔ اور جن گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں پڑے ہوئے گھوڑے بیچ کر، وہاں پر فرشتے جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہاں پر اے پروردگار عالم لوگ سو رہے تھے، وہاں پر نہ نماز سے مطلب، نہ اسلام سے مطلب، نہ وہ لوگ ذکر کر رہے تھے، نہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ تو ایسے گھروں کے اندر وہ رحمت کے فرشتوں کا نزول بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ معائنہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ان لوگوں کی شکایت کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم وہ لوگ تیرا ذکر نہیں کر رہے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہاں پر لوگ دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس محفل میں بھی فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں آسمانوں پر، پھر ان سے کہتے ہیں مولا تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام لوگوں کی بخشش کر دی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کے وقت کچھ فرشتے آتے ہیں جو ہر انسان کے پاس آتے ہیں اور ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، شام تک وہ فرشتے اس بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ شام کا وقت آتا ہے، پھر عصر میں دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے آسمانوں میں اور اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے پورے دن کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم تیرے فلاں بندے کے پاس سے آ رہے ہیں، اس نے پورا دن یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جب ہم گئے تھے تو وہ اگر کوئی بندہ ذکر و اذکار میں ملوث ہوتا ہے فجر بعد تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس کو ہم نے ذکر میں پایا، اور جب آئے عصر کے بعد جب بھی وہ ذکر میں تھا۔ لیکن اگر کوئی گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو فرشتے پھر وہی بتاتے ہیں جا کے کہ فلاں بندہ گناہ میں ملوث رہا، پورا دن اس نے گناہ کیے۔ تو اس لیے خصوصی طور پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرو، عصر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ فرشتوں کے نزول کا ٹائم ہوتا ہے، وہ جب آئیں تو تمہیں ذکر کی حالت میں دیکھیں۔ اس لیے فجر کی نماز کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اشراق پڑھا کرو۔ اشراق پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے نزول کا ٹائم ہوتا ہے، فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو جب فرشتے آئیں تو تمہیں ذکر و اذکار میں دیکھیں۔ عصر کی نماز کے بعد بھی ذکر کیا کرو تاکہ جب فرشتے جائیں اور دوسرے فرشتے آئیں تو تمہیں ذکر و اذکار میں پائیں۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد چاہے تھوڑی دیر ہے صحیح، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن نہیں آتا ہے تو ذکر و اذکار کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ سے محبت کرو، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب ہزار دروازے کھول دیتا ہے۔